تو ہمیں قرآن نہ چند باتیں بیان کرتا ہے، وہ باتیں ہم نے غور سے سننے بھی ہیں اور سمجھنے بھی ہیں کہ ہم قرآن کیوں پڑھتے ہیں. دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہماری زندگی گزارنے کے لیے بہت ضروری. قرآن نے کہا کہ میں نے تمام پیغمبروں کو ایک کلمہ دے کے بھیجا ہے، انسانوں کو اس کلمے پہ لے کر آؤ. وہ تمہاری نجات کے لیے وہ کلمہ کیا ہے؟ ضروری. وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اس لا الہ الا اللہ میں 4 نظریات ہیں جن پہ ہم اقرار کر رہے ہیں. نمبر 1، اس کا سادہ سادہ ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. اس میں پہلا ہم نے یہ اقرار کر لیا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بنی ہے، اس کو کسی نے بنایا ہے. کوئی اگر یہ کہتا ہو کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، وہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا؟ وہ تو کہے جب ہے ہی نہیں تو اللہ ہی نہیں ہے. جب الہ نہیں ہے تو اللہ پہلے تو مانو گے تو پھر اس کے بعد اس کو نام دو گے نا. ہم نے مان لیا کہ اس کائنات کو کسی نے پیدا کیا ہے، یہ خود سے نہیں بنی. میں بار بار مثالیں دیتا ہوں. ڈیجیٹل کیمرے کی مثال اکثر میں دیتا ہوں کیونکہ ہمارے ہاں جامعۃ الرشید میں کچھ سائنٹسٹ آئے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ڈیجیٹل کیمرہ ایجاد کیسے ہوا. انہوں نے بتایا کہ جی یہ ریز آتی ہیں، یوں آتی ہیں، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے. میں کچھ یونیورسٹی میں لیکچرار تو ہوں نہیں. انہوں نے بتایا کہ یہ ڈیجیٹل کیمرہ پورا انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یعنی سائنسدانوں کی یہ ایجاد نہیں ہے. ایجاد کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانا. یہ اب آپ مجھے بتاؤ اوریجنل بنانا مشکل ہے یا کاپی؟ اوریجنل مشکل ہے. کاپی اوریجنل جیسی نہیں ہوتی. اوریجنل جب موبائل بنا تھا تو لاکھوں کروڑوں سال بعد جا کے بنا ہے نا. آدم علیہ السلام تو پتہ نہیں کب سے آئے ہوئے تھے. ترقی کرتے 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 ایک سائنسدان مرا، اس نے اپنی نالج آگے پارسل کی، اس نے پھر آگے پارسل کی، تھوڑی سی مزید ترقی ہوتے 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 بندر کی دم غائب ہو رہی ہے ڈارون کے مطابق، اور ہماری ترقی انتہا کو پہنچ رہی ہے. تو بندر کی کوئی دم غائب نہیں ہوئی ہے، یہ میں بتا دوں آپ کو. بندر جیسا کروڑوں سال پہلے تھا آج بھی ویسا ہی ہے، اور انسان جیسا لاکھوں سال پہلے تھا آج بھی کہتا ہوں ویسا. اگر ہم بندر تھے، دم کہاں ہے ہماری؟ یا تو ہمیں دم چاہیے یا دم کے پیسے چاہیے. صحیح بات ہے نا یار، کیا بات ہے، پورا پارٹی آپ نے غائب کر دیا ہمارا یار. تو نہ دم دے رہے ہو نہ دم کے پیسے دے رہے ہو. تو خیر میں یہ آپ سے عرض کر رہا تھا، میری سپیڈ تھوڑی تیز ہے تاکہ جلدی بیان ختم ہو جائے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا آپ سے کہ دیکھو یہ جو ڈیجیٹل کیمرہ ہے یہ انسانی آنکھ کی کاپی ہے. یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں نے سائنسدانوں سے سنا ہے جو یہیں کے سائنسدان ہیں لیکن انہی کو پڑھا ہوا ہے انہوں نے. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو کاپی والا ڈیجیٹل کیمرہ ہے جس سے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ اپنے پروفیسر صاحب سے، لیکچرار سے پوچھیں یا سائنسدان سے پوچھیں یہ کیسے بنا. وہ کہ خربوں سال میں گلاسز یوں ہوتے ہوتے جل بن کے ایک ایسی مشین اتفاق سے وجود میں آ گئی، پھر کروڑوں سال میں اس کی فنیشنگ ہوتے ہوتے یہ بن گیا. مان لو گے آپ نا یار کیا ہو گیا؟ نہیں مانو یار. کاپی خود سے نہیں بنا رہے آپ، اور جو اوریجنل ہے اس کے آپ کہہ رہے ہو کہ ایک سیل تھا اور وہ ترقی کرتے کرتے خربوں سال میں ایک بندر بن گیا، پھر انسان بن گیا، یہ آنکھ بن گئی. یہ نہیں ہو سکتا خدا کی قسم. خربوں سال میں بھی ایک آنکھ جو اوریجنل ڈیجیٹل کیمرہ ہے وہ خربوں سال میں بھی وجود میں نہیں آ سکتی. ڈیجیٹل کیمرہ خود نہیں دیکھتا، ہمیں دکھاتا ہے، جبکہ ہماری جو آنکھ کا کیمرہ یہ خود دیکھتا ہے. یہ دماغ سے اس کا لنک ہے، یہ سمجھتا بھی ہے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں. یہ ناممکن ہے کہ اربوں سال میں وجود میں آ کے یہاں کھوپڑی میں ایڈجسٹ ہو جائے. اور ڈیجیٹل کیمرہ ایک ہوتا ہے، 2 کیمروں کو ایڈجسٹ کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. ہماری کھوپڑی میں ایک کیمرہ نہیں ہے، کتنے کیمرے ہیں؟ 2. اور ایسے ایڈجسٹ ہوئے نا ماں کے پیٹ میں کہ ذرا سی ان کی سیٹنگ آؤٹ ہو تو 2 کے 3 اور 3 کے 4 نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ کون ہے ماں کے پیٹ میں جو بچے کی آنکھیں بنا رہا ہے اور ورنیل کیلیپر کے ذریعے اس کو جناب اس کی پتلیوں کو ایڈجسٹ کر رہا ہے؟ کون تھا ماں کے پیٹ میں؟ خدا کی قسم یہ خود بخود نہیں ہو سکتا. تو ہم کلمے میں اقرار کرتے ہیں یہ کائنات بنی نہیں ہے بلکہ اس کو بنایا گیا ہے. یہ بنایا گیا ہے. دوسری بات ہم نے کلمے میں اقرار کیا، یہ کلمہ جو ہے نا حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. نظریوں پہ تلواریں چل رہی ہیں جس میں بہت سارے. دوسرا ہم اس میں اعتراف کرتے ہیں کہ جس نے بنایا ہے وہ ایک ہے. جس نے بنایا وہ کتنے؟ ایک. وہ ایک سے زیادہ. اس میں ان لوگوں کی نفی ہو گئی جو خدا کو تو مانتے ہیں لیکن بے شمار خدا ہیں. اتنے بت ہیں
میں تھائی لینڈ گیا, وہاں پوری بتوں کی ہول سیل مارکیٹ ہے, 4 بتوں پہ ایک فری مل رہا ہے. مجھے بتایا کہ 4 بھگوان خریدو ایک فری ہے. خیر میں نے کہا اب تمہارا اپنا بھگوان سے تمہارا تعلق ہے, تم جانو بھگوان جانے, ہمیں تو ایک خدا کو مانتے ہیں بھائی, صحیح ہے نا. وہ بغیر پیسوں کے ملتا ہے, وہ فری ہے, وہ جب اس کو ہاتھ اٹھا کے مانگو وہ آپ کی پکار سنتا ہے. تو اس میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ کتنے, ایک. تیسرا اس میں کیا, ہمیں اس کا نام اللہ ہے. بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم خدا کو تو مانتے ہیں, گاڈ ہے, کریٹر ہے. بہت سے سائنسدان بھی مانتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ کائنات خود سے بن ہی نہیں سکتی. بہت سے سائنسدان اس نظریے پہ سختی سے رد کرتے ہیں کہ آٹومیٹیکلی بنی ہے. وہ ہنستے ہیں اس پہ کہ یار یہ خود ہی سے دھماکہ ہو گیا. کہہ رہے ہیں انرجی کے بغیر دھماکہ کیسے ہوا, وہ انرجی کہاں سے آئی اور مادہ کہاں سے آیا. انرجی مادے میں کنورٹ ہوئی ہے تو انرجی تو پہلے سے کہیں سے آئی ہوگی نا, عدم سے تو کچھ بھی نہیں آ سکتا, تو کوئی ذات ہے. لیکن وہ کہتے ہیں ہم یہ کیوں مانیں کہ وہ اللہ ہے, مسلمانوں کو ہم کیوں لفٹ کرائیں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی, ہم کیوں مانیں کہ اللہ ہے, بس ہے کوئی خدا ہے, کریٹر ہے, بنایا ہے, اس کا نام اللہ, یہ ہمیں کہاں سے پتا چل گیا. کیونکہ اگر وہ مانیں گے کہ وہ اللہ ہے تو پیغمبروں کو ماننا پڑے گا, پھر نماز ہے, پھر زکوٰۃ ہے, پھر مولوی کو بھی بیچ میں لانا پڑے گا کہ طلاق ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے, وراثت میں کس کا ہے, یہ کتنی شادیاں کر سکتا ہوں کتنی نہیں کر سکتا. وہ کہتے ہیں یہ تو ریاست بتائے گی, آپ کو مولویوں سے کیوں پوچھ رہے ہو. تو یہ سارے نا لوازمات اس کے بیچ میں آ جائیں گے. تو انہوں نے کہا وہ ہے مگر وہ اللہ تھا, بولو نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی ہم مان لیتے ہیں کوئی کریٹر ہے, کوئی خدا ہے, چلو مان لیا, اس کا نام کیا ہے, اللہ ہے, تو اب کریں کیا, ہے تو ہے بھائی, اس نے پیدا کیا, اب ہم لائف کو انجوائے کریں. ہم اس میں اقرار کرتے ہیں لا الہ الا اللہ, اس کے سوا کوئی معبود نہیں, یعنی وہ تو معبود ہے. معبود کسے کہتے ہیں, جس کی غلامی اختیار کی جائے گی. ہم نے مان لیا کہ وہ ہے, تو اب اسی سے پوچھ کے زندگی گزارنی ہے. ساری باتیں کس کی فالو کرنی ہے, غلام کی, اپنی کوئی مرضی نہیں ہوتی. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, میں نے پیدا کیا اپنی غلامی کے لیے, ہر کام مجھ سے. تو ہم نے کیا اقرار کیا ہے کہ وہ معبود بھی ہے, اس کی عبادت کی جائے گی. عبادت کا مطلب صرف نماز روزہ نہیں ہے, ہر بات میں پہلے پرمیشن کس سے لینی ہے, اللہ سے. تو میرے بھائی قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کا زبان اور دل سے اور عمل سے اقرار کرتا ہے, یعنی پریکٹیکلی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہے, وہ ہے کامیاب.